اللہ رب العالمین یہ شادی خوشیوں میں اور رحمتوں میں برکتوں میں عروج، اور پھر شادی کے بعد جو عملاً زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوشیوں سے بھر دے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس کے محبوب کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے کہ ایسی محافل جو کہ شادی پھر اس پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک پھول ہو، اس پھول پر پھر خوشبو بکھیر دی جائے، پھول پر خوشبو بکھیر دی جائے تو وہ اور زیادہ مہکنے لگ جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو جو نکاح ہوا وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی تھی، پھر جب نکاح سنت کے مطابق اور سنت سمجھ کے کیا جا رہا تھا، پھر اس پر حضور کا ذکر بھی ساتھ کر لیا، تو پھر یہ پھول پر خوشبو بکھیرنے والی بات ہو گئی۔ پھر عبادت پر عبادت کی جا رہی ہو، مثلا کسی نے رمضان شریف میں روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد وہ سو گیا، اس نے عبادت کی، لیکن ایک شخص روزہ رکھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے، پھر وہ نوافل پڑھنا شروع کر دے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، وہ رب رب کرنا شروع کر دے، وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، وہ خدا خدا شروع کر دے کہنا، پھر اس پر ڈبل ثواب، اس پر اور زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ حضور کا نکاح میں شرکت کرے اور حضور کی سنت سمجھ کے شرکت کرے، پھر اس پر محفل کا اہتمام ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، چند باتیں سماعت فرمائیں کہ جب عالم دین کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو بند رکھا کرو، اور جب کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا کرو پھر اپنے دل کو روک کے بیٹھا کرو۔ پوچھا گیا کہ عالم دین کے پاس زبان اور ولی کے پاس دل، بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ عالم کے دین کے سامنے جب بولو گے تو پھر تم سے غلطیاں ہوں گی اور وہ تمہاری غلطیاں درست کرتے جائیں گے، پھر خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نہ بولو گے نہ غلطی ہوگی۔ اور اللہ کے ولی کے پاس جب تم بیٹھے ہو اور اپنے دل کو سنبھال کے نہیں بیٹھو گے، تمہارا دل ادھر ادھر گردش کرتا رہے گا، دنیا کی باتیں سوچتا رہے گا، اللہ کے ولی تمہارے دل کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے۔ نکاح جب ہوتا ہے لوگ بڑے اہتمام کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، خوشیاں لینا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ختم ہوتی ہے گھروں میں ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، والدین وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی چاہتوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری بہو ایسی نکلے گی۔ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آنے کا مقصد بھی بندے کو ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ تو اگر ایسا ماحول ہو کہ والدین ناراض اور جو بہو لے کر آتے ہیں وہ پھر وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے کیا پتہ تھا، میں ایسے گھر میں جا رہی ہوں،
جہاں پر جناب والا خوشیاں نہیں ہوں گی، ہر وقت لڑائی جھگڑے، پھر بیٹے ماں کی لڑائی، پھر بہو اور ساس کی لڑائی، پھر ایسی لڑائیاں گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور ہو چکے ہیں، تیرے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر شریعت محمدی پر عمل کر لیں تو ہماری تمام کی تمام گھروں سے ناچاکیاں دور ہو جائیں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ شریعت پر عمل کریں، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے نفس امارہ کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور بہو کو بیٹی بنانا پڑے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ گھر میں بیٹی سے گھی گر گیا اور گھی کا پورا ڈبہ گر جاتا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹی خیر ہے، گھی گر گیا کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ دن گزرتے ہیں یا کچھ لمحے گزرتے ہیں تو جو بہو ہوتی ہے، جو نو ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا گھی گر جاتا ہے تو جو ساس ہوتی ہے نا، وہ ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتی، تیری ماں نے کچھ سکھایا نہیں ہے، تجھے کچھ طریقہ نہیں ہے، تجھے گھر چلانے کا طریقہ نہیں ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی صبر کر، بیٹے کو آنے دے، میں تجھے سیدھا کرواتی ہوں، سیدھا کرواتی ہوں۔ ابھی بیٹا آتا ہے گھر سے تھکا ہوا، باہر سے کام کر کے تھکا ہوا آتا ہے تو بہو فوراً وہ جو ساس ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے یعنی کہ بیٹے کی، وہ کہتی ہے تیرے گھر والی نقصان کرتی رہتی ہے، آج بھی گھی گرا دیا، فلانے دن یہ چیز گرا دی، وہ پوری 7 پشتیں گنا کے رکھ دیتی ہے۔ تو تیرے میرے آقا نے فرمایا بہو کو بیٹی بنا لیا کرو، تمہارے گھروں سے ناراضگیاں دور۔ جس طرح بیٹی سے نقصان ہوا، کہا کہ نقصان ہو جاتا ہے خیر ہے، اسی طرح اگر تم نے چند دن ایسا کہنا شروع کر دیا تو تمہارے گھروں میں ناراضگیاں دور۔ پھر اس کے برعکس اگر بہو کا معاملہ دیکھ لیں، ساس کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتی ہے بہو، ماں کی باتیں سنتی ہے، بہن کی باتیں سنتی ہے، بھائی کی باتیں سنتی ہے، اپنے والد کی باتیں سنتی ہے، تمام کنبے کی باتیں سنتی ہے، چاچے مامے باتیں سناتے رہتے ہیں، پھر بھی کہتی ہے کہ کچھ نہیں، گھر میرا نہ ٹوٹے۔ لیکن جیسے ہی رشتہ ہوا، اپنے ساس سسر کے گھر گئی، ابھی ساس نے اتنا کہہ دیا بیٹا کہ اپنے کپڑوں کو درست کر لے، بس ناراض ہو کے کہہ دیا کہ میں تو اپنے گھر میں عیش پرستی کیا کرتی تھی۔ بیٹی بہو جو ہے وہ بیٹی نہ بنی اور ساس جو ہے وہ ماں نہ بنی، اس لیے گھروں میں ناراضگی شروع۔ باتیں تلخ ہیں، سخت ہیں، لیکن خدارا ان باتوں پہ عمل کرو، اپنی بیٹیاں بنایا کرو اپنے بہووں کو۔ اچھا، اب آتے ہیں نکاح کی طرف۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک ایسا عمل ہے، اب دیکھیں گے پیر صاحب قبلہ نکاح بھی کل پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد جو ہے یہ نکاح، اصل میں آپ لوگ شادی شدہ بیٹھے، اکثر بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، نکاح ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق دے۔ آپ گھر سے جب نکلیں گے نا، گھر سے نکلیں گے، پہلا قدم نکالیں گے گھر سے کہ میں اللہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں، تو جیسے ہی آپ گھر سے نکلیں گے حج کرنے جائیں گے، پھر جب تک واپس نہ لوٹیں گے، قدم قدم پہ اللہ پاک آپ کو نیکیاں عطا فرما دے گا۔ قدم قدم پہ آپ کو اللہ پاک بولے نیکیاں عطا فرماتا جائے گا۔ اسی طرح رمضان شریف کا مہینہ آیا، بندے نے صبح روزے کے لیے سحری کی، اب اس نے سحری کر لی، اب سارا دن اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتا جائے گا، اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتا جائے گا۔ اسی طرح مسجد میں
اذان ہو گئی، اللہ اکبر کی صدا آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بلاوا آیا، نماز کی طرف دعوت دی گئی، بندے نے وضو شروع کر دیا، جیسا ہی قدم اٹھایا اللہ پاک نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا گیا۔ میں بات سمجھانا جو چاہ رہا ہوں میری بات سمجھو۔ اب جب تک حاجی واپس نہیں لوٹا تھا قدم قدم پہ نیکیاں، نمازی نماز پڑھ کے واپس نہیں آیا قدم قدم پہ نیکیاں، روزے دار صبح سے لے کر جب تک افطاری نہیں کی ہر سانس کے بدلے نیکی۔ ارے النکاح من سنتی، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے پھر نکاح جیسے ہی ہوتا ہے ادھر ایجاب و قبول ہوتا ہے، تب سے لے کر مرتے دم تک اللہ پاک بندے کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس سنت مبارکہ کی اللہ پاک بندے کو نیکیاں، سارے نکاح دار بیٹھے ہو تو کوئی نیکیاں مل دیتے ہیں، قدم قدم پہ اللہ پاک اس مصطفیٰ کے سنت سمجھ کے جو نکاح کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں تمام شادی شدہ بندے اور جو نیا جوڑا بننے جا رہا ہے ان سے میں یہ حدیث پاک کو یاد رکھیں۔ تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، امام الانبیاء تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی عورت کو کسی کو سجدے کا حکم دیتا، کسی کو سجدے کا حکم دیتا حالانکہ میری شریعت میں سجدہ حرام ہے، امام الانبیاء نے فرمایا حالانکہ میری شریعت میں سجدہ حرام ہے، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ مرد کی اتنی شان، اور پھر عورت کو کیا مقام رب نے دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مرد، اور ہمارے تو دیہاتوں کا جو، میں کیونکہ دیہاتی ہوں تو میں دیہاتی بات کروں، دیہاتوں میں جو ماحول ہے مرد اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، مرد اپنے آپ کو عورت کے ساتھ ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی زیادتی، عورتیں بھی کرتی ہوں گی میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہر قسم کی زیادتی مرد کرتا ہے۔ اگر بالفرض عورت غلطی کر دے مارے گا تو مرد مارے گا، بات چھوڑے گا تو مرد چھوڑے گا، اگر گھر سے باہر ناراض ہو کے نکلے گا مرد نکلے گا، اور پھر اس کے جو تاثرات ہیں وہ عورت پر بھی پڑتے ہیں، پھر عورت بھی آگے سے زبان درازی کرتی ہے۔ حالانکہ ابتدا میں خود مرد ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب ہم مرد ہیں، لیکن ابتدا مرد کی طرف سے ہمیشہ ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں عورت کی طرف سے ابتدا ہو۔ تو تیرے میرے آقا کریم کیا فرماتے ہیں، اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ سجدہ کر تو عورت کو دیتا کہ مرد کو سجدہ کرے، اور پھر تیرے میرے آقا نے عورت کی شان کیا بلند فرمائی، میرے آقا نے فرمایا وہ مردو، تم گویا کہ مجھ سے کہا اور آپ لوگوں سے ہر شخص کو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا وہ مردو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے عورت کے ساتھ پیار سے پیش آیا کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں عورت کی کوئی عادت بری لگتی ہے، عورت کی کوئی عادت تمہیں بری لگتی ہے، کچھ نہ کچھ عادتیں تو ایسی بھی ہوں گی وہ اچھی کرتی ہوں گی، تم اچھی عادتوں کو دیکھ کر اس کی بری عادتوں کو درگزر کر لیا کر۔ تیرے میرے آقا نے عورت کی کتنی شان بلند فرمایا اگر بالفرض اس سے کوئی برا کام ہوتا ہے تو پھر اس کی اچھی عادت کو تم یاد کر لیا کرو۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام الانبیاء تیرے میرے آقا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی چادر اوڑھنے والے تیرے میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم فرد محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اپنی عورت کو کھانا کھلاؤ گے، سمجھے ہو بات، کھانا کھلاتے ہیں نا الحمدللہ، ہر کوئی رزق لے کر آتا ہے، باہر سے کما کے آتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کے نہیں، محبت کے ساتھ،
پیار کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اللہ پاک ایک ایک لقمے کے صدقے اسے عبادت کا ثواب عطا، ایک ایک لقمے کے صدقے اللہ پاک عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی شریعت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو سنبھالنا مشکل ہے۔ وہ اس وقت کو یاد کرو جب تیرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی تھی آپ نے، با اختلاف رائے، کسی نے 9 لکھی، کسی نے 8، لیکن 11 کا مشہور قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے لگے تو بہت ساری آپ کی 8 یا 9 ازواج مطہرات زندہ تھی اور موجود تھی، دنیا میں تھی۔ کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال۔ نہیں مزہ نہیں آیا، جاگنتا ثبوت دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا ہر لقمے کے بدلے اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ اور تسا رزق کھوینے پہ اور نیکیاں مل دیا نا، اپنے واسطے بولے نا، کیا تھا فرماتا ہے اللہ پاک؟ ہر بات کے ہر لقمے پہ اللہ پاک۔ اور پھر فرماتے میرے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں اس بات کو، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے میرے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے نکاح کیا، سنت سمجھ کے نکاح کیا، پھر نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا لیا، گویا کہ آواز آتی ہے مرد عورت کے درمیان سے، تم سے بعد میں ملیں گے، پہلے اپنے خدا سے ملیں گے، تم سے بعد میں تمہارے قریب آؤں گا، پہلے اپنے رب کے قریب جاؤں گا۔ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، پھر نوافل پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے بستر پر جاتا ہے، اب اس بات پہ سبحان اللہ کہنا کہ بستر پر جاتا ہے اور پھر حق زوجیت ادا کرتا ہے، اللہ پاک ایک حق زوجیت ادا کرنے کے بعد فقط مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے اور آقا کریم کی امت بڑھانے کی سمجھ کے وہ حق زوجیت ادا کرنے کے بعد اس کو اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے نکاح کیا، پھر نوافل پڑھے، پھر مصطفیٰ کی امت بڑھانے کے لیے قریب ہوئے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پھر ان کو جو اولاد عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرمانے کے بعد جب تک اولاد زندہ رہے گی، اولاد زندہ رہے گی، جتنی سانسیں اولاد لیتے رہیں گے اللہ پاک ان کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان جامعۃ البخش۔